پروردگار عالم نے جو سلسلہ ولایت نافذ اور قائم فرمایا ہے، یہ کہاں کہاں اور کس کس کی ولایت کا تذکرہ پروردگار کی طرف سے ہوا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت کا نام علماء نے آئے ولایت کے نام سے کیا، جبکہ اور بھی آیتیں ہیں جو ولایت کے اس بات کے اوپر، یعنی ولایت کی دلالت کے اوپر اترتی ہیں، وہ بھی آیت ولایت ہیں، مگر چونکہ اس آیت میں واضح اور صریح طور پہ ولایت کا تذکرہ ہوا ہے۔ جب بھی کہیں پہ بھی آیت ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے تو چاہے وہ علماء ہوں یا عوام ہوں، ان کے ذہن میں یہی آیت آتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت میں۔ سیدھا سا اس کا آسان سا سادہ ترجمہ یہ ہے، مگر آیت کے لفظوں کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر معنی کا سمندر اور مفاہیم کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ چونکہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اگر ہم عربی گرامر سے، عربی ادب سے واقفیت رکھتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کتاب کو پڑھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان جب اپنی زبان میں، اگر وہ اردو جاننے والا ہے تو اردو میں کتابیں پڑھتا ہے، ہندی جاننے والا ہے ہندی میں کتابیں پڑھتا ہے، انگلش جاننے والا ہے تو وہ انگلش میں کتابیں پڑھتا ہے، جو جس زبان کا ماہر ہوتا ہے اس زبان میں کتابیں پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ لطف آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عبارت کیا کہہ رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اور جو دوسری زبان ہوتی ہے جس سے انسان واقفیت نہیں رکھتا ہے تو وہ سیدھے پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں۔ جیسے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہم لوگ عربیت سے واقفیت نہیں رکھتے، بس ہمارے گھروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے، اور یقیناً بے حد ثواب ہے، بہت زیادہ قرآن کا ثواب ہے، تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، مگر قرآن کی جو ادب ہوتا ہے، قرآن کی جو گرامر ہوتی ہے، عربی زبان کی جو گرامر ہوتی ہے، ہر آدمی اس سے واقف نہیں ہوتا، بلکہ جو اس لائن کے ماہر ہوتے ہیں، جو مدارس کی دنیا میں رہتے ہیں، جو مولویت لائن سے واقف رکھتے ہیں، وہ گرامر سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے کہ باقاعدہ ان کو کورس کرایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جب ان کے سامنے کوئی عربی داں ہوتا ہے تو وہ اگر پوری طریقے سے نہیں مگر کچھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، اور جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو
اگر انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھا ہے تو قرآن کے عام الفاظ ان کے ذہن میں اتر جاتے ہیں، جیسے آمنو، قل، یا ایھا الذین، یہ ایسے الفاظ ہیں جو عام طور پر اتر جاتے ہیں اور ان کو معلوم رہتا ہے اس لفظ کو، یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے۔ مگر جیسے جیسے انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، اندر گھستا چلا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں معنی و مفاہیم اترتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت جو اشارہ کر رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی پروردگار عالم اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، مگر اب آیت دیکھا جائے گا گرامر کے اعتبار سے کہ آخر پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شروع میں، لفظ انما۔ میں نے پہلے کہیں کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ انما جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پہلے انا استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو انا ہوتا ہے وہ گرامر کے اعتبار سے اس جیسے 6 حروف ہوتے ہیں، 6 حروف ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بے شک، جیسے کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن مجید کی آیت ہے، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ جو انا آتا ہے یہ تائید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ دنیا کے اوپر قادر ہے یا نہیں۔ تو آیت انا لفظ آگے بتا رہا ہے کہ اللہ ہر صورت میں دنیا کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر ہو سکتا ہے، مگر قدرت مطلقہ جو ہے وہ پروردگار کے پاس ہے۔ اب میں نے یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر ہو سکتا ہے۔ قادر مثال کے طور پر چھٹے امام کے دور میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کچھ ایک شیشی میں گندگی کو لیا اور لینے کے بعد ایک پانی اس میں پانی ملایا اور ہلانے لگا، اور ہلانے کے بعد اس نے باہر نکالا تو کچھ کیڑے نظر آئے۔ امام سے کہا کہ میں اس کا خالق ہوں، اور واقعاً وہ اس کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا، مگر اس کی خلقت جو اس نے خلق فرمایا ہے اس کی خلقت محدود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی خلقت محدود ہے، مگر وہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ تو خالق کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر قدرت مطلقہ جو ہے وہ پروردگار کے پاس۔ پھر امام نے اس سے فرمایا کہ اگر تو اس کا خالق ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اگر مولا کچھ نہیں کہتے تو امام کا خاموش رہنا اس کی تائید بن جاتا، تو لہٰذا امام کو وہاں پہ کلام کرنا پڑا، امام کو بتانا پڑا اگر تو اس کا خالق ہے تو بتا دے اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ امام کو یہ بتانا ہے لوگوں کو، امام اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی امام ہو یا ولی ہو، یہاں تک کہ کوئی بھی صاحب علم ہو، اگر وہ باعمل ہے تو کسی کو ذلیل نہیں کرے۔ یہ بات ہے، جس پیڑ پہ جتنے درخت ہوتے ہیں وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس پہ درخت نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ تو امام کی عادت ہے، مگر کوئی عالم اور باعمل ہے، وہ عالم اگر باعمل ہے تو وہ بھی کسی کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کوئی اس کے سامنے کوئی تذکرہ بھی کر رہا ہے، کوئی ابل کے بول بھی رہا ہے، آگے بڑھ کے بول بھی رہا ہے، تو جب تک مصلحت الہی نہیں بن جائے گی، جب تک وہ کلام نہیں کرے گا، جب تک وہ بولے گا نہیں۔ ہاں تو امام کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں اس کا خالق ہوں۔ مولا نے کہا بتاؤ نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ اب وہ خاموش ہو گئے، کیا بتائے کہ اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ کہ میں بتاتا ہوں یہ والے نر ہیں، یہ والے مادہ ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بتانا ہے، کیونکہ یہاں پہ تذکرہ ولایت ہے، ولی کو اس بات کرنا ہے، ولی کو ثابت کرنا ہے۔ اگر مولا خاموش رہتے تو وہ اس کو ولی مان جاتا اور کہتا، اگر اس کو ولی مانتا اس کے بعد بھی کہتا اگر امام ولی ہیں تو امام کا خاموش رہنا اس کی تائید بن گیا۔ تو امام نے بول کے بتایا نہ یہ ولی ہے نہ اس کے اوپر میری تائید ہے، یہ تو ایک ایسا انسان ہے جو نجاست سے خلق فرما رہا ہے، اور وہ خلق کو ایسا فرما رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ میں نے کس کو خلق فرمایا، اس کو خود ہی نہیں معلوم کس کو خلق فرمایا۔ جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے نر کو خلق فرمایا ہے یا مادہ کو خلق فرمایا ہے، تو وہ آگے چل کے حیات کائنات کا سنبھالے گا۔ حیات کائنات وہی سنبھال سکتا ہے جو قدرت مطلقہ رکھتا ہو یا اس کا کوئی نمائندہ حقیقی ہو۔ صلوات بھیجے محمد۔
یا تو اس کا کوئی نمائندہ حقیقی اس لیے کہ پروردگار کو جس کو وہ خلق فرماتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس کو خلق فرمایا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، سب اس کو معلوم رہتا ہے، اس کے نمائندے کو معلوم رہتا ہے۔ تو خلق فرمایا، بتا دے کہ یہ نر ہے یہ مادہ ہے۔ امام نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتا دیا، دیکھو میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں، میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم حق کو پہچانو، حق کو پہچانو، تمہارا کام ہے حق کو پہچاننا، اور تم نے اگر حق کو پہچان لیا تم خود بخود گمراہی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے جس نے امامت کو پہچان لیا کوئی اس طرف نہیں گیا، سب امام کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے پہچان لیا دوسرے کے دروازے پہ جانے سے گمراہی ملتی ہے، ان کے دروازے پہ آنے کے بعد نیکیاں اور ہدایت۔ کوئی کسی کے غیر کے دروازے پہ نہیں گیا، بس اس کے دروازے ان کے دروازے پہ آیا کہ نیکیاں اور ہدایت انہی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اور یہی مارکہ کربلا تک آیا۔ کربلا میں جو بیعت مانگی جا رہی تھی امام حسین علیہ السلام سے، وہ اس وجہ سے مانگی جا رہی تھی، کوئی کسی اور کا راستہ کسی اور طرف تھا، امام کا راستہ نیکی اور ہدایت کی طرف۔ اس لیے کہ دنیا کی چاہ نہیں ہوتی، دنیا کی لالچ نہیں ہوتی امام کو، ان کا مقصد یہ ہے کہ تم نیکیاں کرو اور ہدایت کرو۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا اگر روئے زمین پہ 2 افراد بھی رہ جائیں گے تو اس میں سے ایک امام ہوگا۔ کیوں امام ہوگا؟ پروردگار یہ چاہتا ہے تم اگر آخری لمحے تک رہو تو تمہاری ہدایت کا انتظام کرے۔ آخری لمحہ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہارے پاس ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے روئے زمین پر سب ختم بھی ہو جائیں گے تو بھی ایک امام موجود رہے، وہ تمہاری ہدایت کرتا رہے۔ اور یہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہدایت کی کڑی کا نام ہے، اور وہ ہدایت فرما رہے تھے، مگر جیسے ہی معاویہ ملعون دنیا سے گیا، جانے کے بعد یزید ملعون جب تخت پہ آیا تو وہ سمجھ چکا تھا، چونکہ باپ کے دور میں وہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اور سمجھ گیا کہ جب تک حسین رہیں گے، جب تک کوئی مجھے تسلیم نہیں کرے گا، لہٰذا یہ ہدایت کی کڑی ہے اور میں گمراہی کی کڑی ہوں۔ تو ہدایت کی کڑی ہٹ جائے گی تو لوگ خود بخود گمراہی کی طرف چلے آئیں گے۔ اس لیے کہ لوگوں کو جب تک کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ جن بستیوں میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے ان بستیوں کے مزاج کچھ اور ہوتے ہیں، اور جن بستیوں میں ہدایت کرنے والے موجود ہوتے ہیں ان بستیوں کی مزاج کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے کی مثال ہے، جہاں پہ کوئی ہدایت کرنے والے موجود ہیں وہاں کا مزاج کچھ اور ہے، جہاں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے وہاں کا مزاج کچھ اور۔ کربلا جو سجی گئی ہے، کربلا ہوئی نہیں ہے، ہونا اس کو کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ناگہانی سے کربلا پہنچ گئے، اچانک سے کربلا پہنچ گئے۔ مولا حسین اچانک سے کربلا نہیں پہنچے، ناگہانی سے کربلا نہیں پہنچے، بلکہ ایک مقصد کے تحت کربلا پہنچے، ایک ارادہ مستقل کے تحت کربلا پہنچے، اور خانوادے کے لیے بھی پہنچے، خانوادے کو لے کے پہنچے ہیں۔ جب لے کے جا رہے ہیں مولا، اور مولا کے بھائی محمد حنفی آئے اور کہتے ہیں کہ مولا آپ نے تو منع فرما دیا تھا کہ آپ صبر کریں گے، آپ کربلا نہیں جائیں گے، ابھی رکیں گے، کہ نہیں میں نے تم سے منع فرما دیا تھا، مگر تمہارے بعد میرے خواب میں میرے نانا آئے، انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ تم کربلا جاؤ، اس لیے کہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں قتل دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں قتل دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار کا ارادہ یہ ہے۔ تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو چلے جائیے، نانا کا خواب میں ہے، مگر اہل حرم کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کہیں نانا نے خواب میں یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ اہل حرم کو لے کے، اس لیے کہ حسین پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تو پروردگار کا ارادہ یہ بھی ہے کہ تمہارے اہل حرم کو اسیر۔ آج 2 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کا سفر تمام ہو گیا، امام والد کربلا ہو گئے، اور جیسے ہی والد کربلا ہو گئے امام کو سب معلوم ہے، اس لیے کہ امام فرزند رسول کے ساتھ منصوص من اللہ ہے۔ امام کا گھوڑا جیسے ہی زمین کربلا پہ پہنچا ہے نا تو امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ 2 مواقع تاریخ نے اور علماء نے 2 مواقع ایسے بتائے ہیں جہاں امام کے گھوڑے نے ظاہراً امام کا کہنا نہیں مانا۔ ایک موقع تو بعد میں آئے گا
جب امام روز عاشورہ مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو جناب سکینہ نے سموک سے اپنے آپ کو لپٹا لیا. امام کہتے ہیں چلو چلو، گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. جب پھر امام نے بزادہ ہی اشارہ کیا تو گھوڑے نے اپنا سر جھکا لیا، اشارے سے بتا رہا مولا میں کیسے آگے بڑھوں، میرے سمو سے کون لپٹا ہوا. اور ایک یہ موقع جیسے زمین کربلا پہ پہنچے امام گھوڑے سے کہتے ہیں آگے بڑھو مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. امام نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا مگر وہ بھی آگے نہیں بڑھا. روایتیں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے امام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر 7 میں سے کوئی زمین کربلا سے آگے نہیں بڑھا. اب یہاں پہ رک کے ایک بات کہہ دوں کہ امام کو تو معلوم تھا میرا مقصد کہاں ہے، مجھے کہاں جانا تھا. امام کو تو چھوڑیے، امام کے گھوڑوں کو بھی معلوم تھا کہ امام کو کہاں جانا ہے. جبھی تو امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. اور وہ گھوڑے جس پہ امام سواری بھی نہیں کرتے تھے مگر لشکر میں موجود تھے. امام نے لشکر کے گھوڑے لیے ہیں، امام کو تو ایک ہی گھوڑا تھا، باقی گھوڑے جو 6 موجود تھے وہ لشکر کے موجود تھے. تو لشکر کے جانوروں کو بھی معلوم تھا امام کا مقصد کیا ہے. تو کیا فرزند رسول کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو ناگہانی سے اور اچانک امام کربلا نہیں پہنچے بلکہ مقصد کے تحت کربلا پہنچے. اور جیسے ہی کربلا پہنچے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، امام نے لوگوں کو بلوایا. جناب عباس سے کہتے ہیں عباس جا کے معلوم کرو کون سا قبیلہ یہاں رہتا ہے. جناب عباس گئے تو مولا بنی اسد کا قبیلہ رہتا ہے. آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں روز عاشورہ اس سنت کو ادا کرتا ہے، آج بھی ادا کرتا ہے. بنی اسد کے لوگ آئے، امام نے بنی اسد کے لوگوں سے پوچھے اس زمین کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. پھر امام نے کہا کچھ اور نام ہے؟ کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں. تو مولا کچھ اور نام، مولا نے پوچھا کچھ اور نام ہے؟ کہا اس زمین کو شط الفرات کہتے ہیں. کہا کچھ اور نام ہے؟ تو مولا نہیں ہمیں تو اتنے ہی نام معلوم ہیں. امام کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بزرگ ہوگا اس کو لے کے آؤ. ایک بزرگ جو چلنے کے قابل نہیں تھا اس کو لایا گیا امام کی خدمت میں. امام نے کہا اس زمین کو کیا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس نے وہی تذکرہ کیا مولا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، شط الفرات کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں یہ تو نام معلوم ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نام ہو تو بتاؤ. تھوڑی دیر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد کہا مولا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. جیسے ہی مولا نے سنا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں فوراً عباس کو دستور دیا، حکم دیا اے میرے بھائی عباس خیمے نکالو اور خیموں کو نصب کرو، ہماری منزل آ چکی ہے. جناب عباس نے خیمے نصب کیا. اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام بنی اسد کے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں. خیمے نصب ہو گئے. جیسے ہی خیمے نصب ہوئے، پہلے خواتین کے خیمے نصب ہوئے. نصب ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا بہن آپ خیمے میں چلی. جناب زینب جناب فضہ کے ساتھ خیمے میں گئی اور خیمے میں جانے کے بعد جناب زینب کو کوئی آواز سنائی دی. اور کوئی آواز سنائی دی تو آپ نے جناب فضہ کو بلایا اماں جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں اس زمین پہ ہمارا قیام ہوا ہے، کوئی دردناک کسی عورت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں تک پہنچی. اماں جا کے میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ. جناب فضہ گئی امام حسین کو بلا دیا. کہا آپ کو شہزادی نے طلب فرمایا. شہزادی بلا دی. امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کیا ماجرا ہے بہن؟ اب بھیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ زمین کیسی زمین ہے، یہ زمین کیسی زمین ہے. جب سے ہم اس زمین پہ آئے ہیں، اس خیمے میں آئے ہیں، خیمے کے پیچھے سے کسی ضعیفہ کی رونے کی آواز آئی، کسی خاتون کی رونے کی آواز آئی. امام نے سر جھکا لیا. زینب آپ کو نہیں معلوم یہ کس خواتین کی آواز ہے؟ کہ بھیا آپ بتا دیجیے کس خواتین کی آواز ہے. اے زینب یہ کوئی اور نہیں ہماری دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں حسین کوئی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے مگر فاطمہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. اس وجہ سے فاطمہ کو معلوم ہے یہ وہ زمین ہے جہاں میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے. کرب و بلا کہتے ہیں اس زمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین
جی